رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویورز، آج ہم حفاظت کی دعاؤں کے سلسلے میں اپنے اگلے سبق کی طرف چلیں گے۔ مجھے کچھ وقت لگا، کچھ مصروفیات کی بنا پر میں اپنی ویڈیو جلدی ریکارڈ نہیں کر سکی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو جو لوگ میری ویڈیوز کا انتظار کر رہے تھے، آج ان کے لیے بہت بہترین دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کر سکوں۔ تو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ عظیم تحفہ اس دعا کا عطا فرمایا، دنیا اور آخرت کی عافیت کے لیے سب سے بہترین دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ۔ اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عافیت کیا چیز ہے۔ عافیت ایک بہت بڑا مفہوم ہے، ایک بہت بڑی ٹرم ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ عافیت میں ہمارا رزق آ جاتا ہے، عافیت میں ہمارے بیوی بچے، ہمارے والدین، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہمارے ارد گرد کا ماحول سب ہماری عافیت کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہمسائے اور ہمارا لین دین، ہمارے کاروبار، ہمارا رزق میں برکت، ہمارے لین دین میں جو بھی ہمارا معاملات ہیں وہ سب، اور اس کے علاوہ ہماری دنیا اور آخرت سب کی سب جو ہے وہ عافیت کے اندر آ جاتی ہے۔ عافیت ایک ایسی چیز ہے جس نے انسان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت طلب کرتے ہیں، نیک عافیت طلب کرتے ہیں۔ تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج بالا دعا جو میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کی ہے، یہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔ دوسرے دن بھی اس نے آ کر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہی دعا بتائی۔ جب تیسرے دن آ کر اس نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا بتائی اور فرمایا، جب تمہیں دنیا اور آخرت کی عافیت مل گئی تو تم کامیاب ہو گئے۔ یعنی اگر ہم یہ دعا صبح شام پڑھیں، تو چونکہ ہم یہ صبح اور شام کے اذکار کا ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے ہی صبح ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، اور شام کے وقت بھی ہمیں یہ دعا پڑھ کر اپنی پوری رات کے لیے ایک شیلٹر اللہ تعالیٰ سے ہم نے طلب کر لینا ہے۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے اس دن کے لیے عافیت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں بہتری عطا فرما، اور ہماری ہر چیز میں بہتری کا ذمہ دار اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہے۔ تو یہ کتنی ایک ایسی دعا ہے کہ جس کو مانگنے کے بعد ہم بہت زیادہ ریلیکسیشن فیل کر سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت طلب کر لی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہم نے اس سے مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اگلی دعا میں بہت اچھی دعا ہے، اس میں یہ ہے کہ بیماری، نظر بد وغیرہ سے حفاظت کی دعا۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ تمام دعائیں جو ہیں یہ آتھینٹک دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اور سنت سے ثابت ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں، اور ان کی صحیح احادیث جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں ان دعاؤں کو۔ لہٰذا یہ دعائیں صبح و شام اپنے اذکار میں شامل کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حفاظت میں ایک بیماری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو کسی بھی ٹائم لاحق ہو سکتی ہے۔ پھر نظر بد، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی دعا ایک پڑھی، تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی وقت کسی کی بھی نظر جو ہے وہ آپ کو اس کے برے اثرات آپ پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کسی بھی وقت کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی اور ہماری
آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا نصیحت فرمائی، جس کا ترجمہ ہم غور کریں تو اس طرح سے ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر تجھ پر دم کرتا ہوں۔ یعنی ہم اپنے لیے بھی یہ دعا پڑھیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی پڑھیں، اور ہم جس کے لیے بھی چاہیں ہم اس کے لیے یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جا سکتے ہیں، ہر اس چیز سے بچنے کے لیے جو تجھے تکلیف دیتی ہے۔ یعنی ہم نے ہر چیز جو بھی انسان کو تکلیف دے، چاہے وہ کوئی جانور ہے یا کوئی حادثہ ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی اور بری نظر ہے، کسی کا بری خواہش ہے جو انسان کو تکلیف دے سکتی ہے، کسی کا برا کلام ہے جو انسان کو تکلیف دے سکتا ہے، تو ان سب سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ کی پناہ لے لی، اور ہر نفس کے شر سے، یعنی صرف انسان نہیں بلکہ ہر نفس کے شر سے، جو بھی زندہ چیز ہے اس کے شر سے ہم نے یہاں پہ اللہ سے پناہ مانگی ہے، اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے، کہ یہ ایک دم ہے ایک طرح سے جو آپ اپنے عزیزوں اقارب پر اپنے آپ پر یہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تجھے شفا دے، اللہ یشفی کا، اللہ تجھے شفا دے، بسم اللہ عرقی کا، اللہ کا نام لے کر میں تجھ پر دم کرتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم بیماری سے بچنے کے لیے اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں، تو ہم پورے دن کے لیے مطمئن ہو جائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ہمیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرا بہت زیادہ ایمان ہے ان دعاؤں پر، کیونکہ جب کرونا کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی ان دعاؤں پر بہت زیادہ اکتفا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی کہ اے اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ان دعاؤں کے صدقے تو میری اور میرے اہل خانہ کی اور میرے عزیز و اقارب کی اور میرے سب ارد گرد میرے جاننے والوں کی سب کی حفاظت فرما، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو بے شک احتیاطی تدابیر، ادویات اور وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن جب ہم ان سب چیزوں کے بنانے والے اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں تو پھر ہمیں مکمل اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اس کی فضیلت حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا دی۔ ابھی دیکھیں اس دعا کی عظمت، دیکھیں کہ یہ دعا جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا تھا۔ تو ایک فرشتے کے زبانی، اور وہ بھی اتنے مقرب فرشتے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ بزرگ اور مقرب فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے حبیب کے اوپر دم کیا ہو۔ دیکھیں مطلب روایت جڑتی کہاں پر جا کے، ایک عظیم فرشتے کی زبانی اور ایک عظیم ہستی کے اوپر کیا گیا دم، تو کیا ہم اس کو نہ اپنائیں اپنی زندگی میں؟ کیوں نہ اپنائیں؟ یہ تو ایک عظیم الشان تحفہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ الفاظ پوشیدہ بھی تو رہ سکتے تھے نا، یہ الفاظ مطلب نہ پہنچتے ہم تک تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ان پر نازل فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہ چیزیں ہم تک پہنچائیں، اور الحمدللہ بحفاظت وہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم اب ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے وہی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ 4 چیزوں سے بچنے کی دعا۔ چونکہ یہ حفاظت کی دعائیں ہیں تو اس میں ہم نے ہر چیز جو نقصان دینے والی ہے اس سے ہم نے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ تو یہ دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں ہم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں بہت ہی سخت ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے مطلب جو ڈرنے والا نہ ہو۔ اب ایسا دل جو ڈرنے والا نہیں ہے، یہ بہت ہی مطلب ایک ایسی بات ہے، خطرناک بات ہے، کرونک بات ہے کہ ایک دل جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہی نہ، تو ایسے شکی القلب
ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ دوسری بات یہ کہ وَمِن دعائن لا یسمع، ایسی دعا سے اللہ تعالیٰ مجھے بچانا مانگنے سے کہ جس کو تو سنے ہی نہ، کہ جو قبول ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی دعا سے بچانا کہ جو قبول نہ ہو۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسے نفس سے ہمیں بچانا جو سیر نہ ہو، نہ سیر ہونے والے نفس سے بچانا کہ جس کا دل ہی نہ بھرے، یعنی وہ دنیا میں ایسا پڑے کہ اس کا دل ہی نہ بھرے۔ تو ہمیں قناعت عطا فرمانا، ہمیں صبر عطا فرمانا، اور ہمیں بڑا ایک کانٹینٹڈ نفس عطا فرمانا۔ اور اس کے بعد وَمِن عِلْمٍ لَا يَنفَعُ، اور ایسا علم سے ہمیں بچانا جو ہمیں فائدہ نہ دے۔ تو یہ 4 ایسی چیزیں ہیں، ایک دل ہے، ایک دعا ہے، ایک نفس ہے، ایک علم ہے۔ دل ایسا کہ جو ڈرے نہ، دعا ایسی کہ جو قبول نہ ہو، اور نفس ایسا جس کا جو بھرے نہ، اور علم ایسا جو ہمیں نفع نہ دے۔ تو ان چاروں چیزوں سے ہم آخر میں ایک بار پھر سمرائز کرتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، کہ اے اللہ تعالیٰ میں ان چاروں چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس دعا میں بڑے جامع طریقے سے 4 ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گئی ہے کہ جس میں سراسر ہمارے لیے نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے۔ اس کے بعد جادو ایک ایسی چیز ہے جو برحق ہے، اور وہ ہر انسان پر ہو جاتا ہے، اور جادو کرنے والے لوگ بھی اسی دنیا میں موجود ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ دعا مانگ لیں گے تو ہم جادو جیسی مہلک اور خطرناک چیز سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ دعا کے الفاظ ہیں اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ اب اس کی روایت جو ہے وہ موطا امام مالک میں ہمیں ملتی ہے، اور یہ اوتھینٹک جو مستند جو ہے وہ ایک یہ دعا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی اس عظیم ذات کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ان کلمات کی جن سے آگے نہیں بڑھتا ہے کوئی نیک اور کوئی برا شخص، یعنی اللہ کے عظیم کلمات کی انسان یہاں پر پناہ مانگ رہا ہے۔ اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام ناموں کی جو مجھے معلوم ہے، جو مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی کہ جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے متعارف ہمیں کروا دیے وہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے یہاں پر عافیت طلب کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھی بتائے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ بھی رکھی ہیں، تو ہم ان پوشیدہ چیزوں کا بھی واسطہ دے کر یہاں پر اللہ کی رحمت طلب کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور ٹھیک بنائی اور پھیلائی، یعنی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، چاہے ان سے اچھائی پھیل رہی ہے یا برائی پھیل رہی ہے، ہم ان تمام چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور اس میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے، استغفر اللہ، یعنی اتنا ان کا پاورفل میجک تھا، جادو تھا، تو ایسا کوئی بھی جادو جو ہے وہ اس کو یہ ناکارہ بنانے کے لیے یہ دعا بہت کارآمد ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنے صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں شامل کریں لازمی۔ ان حفاظت کی دعاؤں کا لنک
جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. آپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے فون میں رکھیں اور صبح شام ان دعاؤں کا ذکر کریں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی حفاظت کی اگلی دعاؤں کے ساتھ بہت جلد میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.